السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 48واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان وہی ہے جو گزشتہ سبق نمبر 47 کا عنوان تھا، باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیف ہو، نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان۔ اس باب کی عبارت قال ابو جعفر فہذا یوافق ما ذهبوا الیہ، یہاں سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سبق کا اختتام ہوا تھا ائمہ احناف کی امام طحاوی پہلی دلیل بیان کر چکے تھے۔ پہلی دلیل وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ جو کہ احناف کی دلیل ہیں، فلما قعد للتشہد فرش رجلہ الیسریٰ ثم قعد علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے۔ تو اس سے افتراش معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو امام طحاوی نے 2 سندوں سے نقل کیا تھا، جو کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لیا۔ آج یہاں سے قال ابو جعفر فہذا یوافق ما ذهبوا الیہ، یہاں سے یہ عبارت بتا رہی ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ائمہ احناف کے مذہب کے موافق ہیں، ائمہ احناف کے مذہب کے عین موافق ہیں، جس سے افتراش معلوم ہوتا ہے۔ کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ آگے ہم دیکھیں، عبارت کو دیکھتے ہیں اور بحث کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك وفي قول وائل ثم عقد أصابعه يدعو دلیل على أنه كان في آخر الصلاة، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ حدیث وائل میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ قاعدہ اولا ہو، اور قاعدہ اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتراش فرمایا، لہذا اس کے ذریعے سے احناف کا استدلال کرنا درست نہیں تھا۔ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وفی قول وائل بن حجر کی اس قول ثم عقد اصابعه يدعو، یہ قول، یہ جملہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ اخیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل افتراش کا تھا۔ قاعدہ اخیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل افتراش کا تھا۔ یہ قول، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ہی دعا ہوتی ہے، قاعدہ اخیرہ میں ہی دعا ہوتی ہے، قاعدہ اولا میں دعا نہیں ہوتی۔ فقط تضاد هذا الحدیث وحدیث ابی حمید، هذا الحدیث سے مراد حدیث وائل بن حجر ہے اور ابی حمید، حدیث ابی حمید۔ تو یہاں سے امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ حدیث وائل بن حجر اور حدیث ابو حمید ساعدی میں تعارض ہو گیا، اس لیے حضرت ابو حمید کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ اولا میں افتراش ہے اور قاعدہ اخیرہ میں تورک ہے، جبکہ اس حدیث وائل بن حجر میں اس بات کی صراحت ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں بھی افتراش ہے۔ اب ان میں تعارض ہو گیا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحت اسناد سے کون سی سند قوی ہے تاکہ اسی کو راجح قرار دیا جا سکے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور جو یہاں کمزوری بیان کی ہے وہ یہ بیان کی امام طحاوی نے کہ محمد بن عمرو بن عطا جو اس حدیث کی اس طریق کے راوی ہیں، ان کا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک رجل مجہول کا واسطہ ہے، جو کہ عطاب بن خالد مخزومی کی روایت سے ثابت ہے، جو کہ
عطاف بن خالد مخزومی کی روایت سے ثابت ہے، رجل مجہول کا واسطہ ہے، لہذا یہ حدیث وائل بن حجر کے معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے حدیث وائل راجع ہوگی اور حدیث ابو حمید ساعدی مجروح ہوگی۔ اور حدیث وائل وہ دلیل ہے احناف کی۔ جی فقد تضاد هذا الحديث وحديث ابي حميد فنظرنا في صحة مجيئهما واستقامة اسانيدهما، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحت اسناد سے کون سی سند زیادہ قوی ہے۔ فَإِذَا فَهْدٌ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى وسعيد بن ابي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد، عطاف بن خالد مخزومی کی روایت میں ہے، قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء اور ابو حمید ساعدی کے دم رجل مجہول کا واسطہ ہے۔ حضرت محمد بن عمرو بن عطا وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک رجل مجہول نے یہ حدیث بیان کی، حدثنی رجل انه وجد عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو حديث ابي عاصم سواء، قال ابو جعفر فقد فسد بما ذکرنا حدیث ابی حمید، چنانچہ حدیث ابی حمید فاسد ہو گئی، وہ مرجوع ہو گئی اس سبب سے جو ہم نے سبب بیان کیا کہ درمیان میں رجل مجہول کا واسطہ ہے، لأنه صار عن محمد بن عمر عن رجل، لے رہے ہیں محمد بن عمر رجل مجہول سے روایت، وأهل الاسناد لا يحتجون بمثل هذا، اور اہل اسناد اس مثل کی سند کو قابل حجت قرار نہیں دیتے، اس لیے حدیث ابی حمید مجروح ہے اور حدیث وائل بن حجر وہ راجع۔ فَإِن ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ، یہاں سے امام طحاوی ایک اشکال کر رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے عطاف بن خالد مخزومی کے طریق سے ابو حمید ساعدی کی اس روایت کو مجہول قرار دے دیا جس کو ابو حمید نے نقل کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عطاف بن خالد خود ضعیف المتکلم فی راوی ہے، ان کی روایت سے ہماری روایت کو مجہول قرار دینا ہی درست نہیں ہے، درست نہیں۔ فَإِن ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ضُعْفَ الْعَطَّافِ بن خالد، اگر وہ اس مسئلے میں عطاف بن خالد مخزومی کو عطاف بن خالد مخزومی کے ضعف کو بیان کرتے ہیں، قیل لہم، یہاں سے ان کا اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر عطاف بن خالد مخزومی ضعیف ہے تو تمہارے قول کے مطابق عبد الحمید بن جعفر عطاف سے بھی زیادہ ضعیف ہے، تو جب عبد الحمید کی روایت سے استدلال کر سکتے ہو تم، تو ہم عطاف بن خالد مخزومی کی روایت سے کیوں استدلال نہیں کر سکتے؟ وَأَنْتُمْ أَيْضًا تُضَعِّفُونَ عَبْدَ الْحَمِيدِ أَكْثَرَ مِنْ تَضْعِيفِكُمْ لِعَطَّافِ، جبکہ تم عبد الحمید بن جعفر کو عطاف بن خالد مخزومی سے زیادہ ضعیف قرار دیتے ہو اور اس کی روایت استدلال کرتے ہو، تو عطاف بن خالد مخزومی کی روایت سے استدلال کیوں نہیں درست؟ مع انکم، دوسرا جواب یہ دے رہی ہیں کہ عطاف بن خالد مخزومی کی تمام حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، بلکہ عطاف بن خالد پر دو دور گزرے ہیں، ایک قدیم ہے اور ایک جدید ہے، ان کی دور قدیم والی روایت معتبر ہیں اور قابل استدلال ہے، ہاں دور جدید کی روایت معتبر نہیں اور قابل استدلال نہیں، اس لیے کہ ان کا حافظہ ناقص ہو گیا تھا، کتب بھی ضائع ہو گئی تھی، اور جو روایات دور قدیم کی روایت ہیں وہ معتبر ہیں، اس لیے کہ یحییٰ، اور یہ جو روایت ہے یہ دور قدیم کی روایت ہے، اس لیے کہ یحییٰ بن معین اور سعید بن ابی مریم یہ ان کے دور قدیم کے شاگرد ہیں، لہذا ان کی یہ روایت معتبر ہے۔ مع انکم لا تطرحون حدیث العطاف کلہ انکم تزعمون ان حدیث فی القدیم صحیح کلہ، کہ ان کی دور قدیم کی تمام حدیثیں وہ درست ہیں، صحیح، وان حدیث بآخر قد دخلہ شیء، عارضہ داخل ہو گیا تھا، نقص ظاہر ہو گیا تھا، وہ کیا ہے؟ حافظہ ناقص ہو گیا تھا، کتب بھی ضائع ہو گئی تھی، ہکذا قال یحییٰ بن معین فی کتابہ فابو صالح سماعہ من العطاف قدیم جدا، یحییٰ بن معین اور ابو صالح کا عطاف بن خالد سے سماع
وہ قدیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی دور قدیم ہے۔ فقط دخل ذلك فيما صححه يحيى من حدیث مع ان، یہاں سے تیسرا جواب دے رہے ہیں، روایت کے اندر یوں آیا کہ محمد بن عمر بن عطاف حاضر ہوئے ابو حمید اور ابو قتادہ کے پاس، حالانکہ حافظ ابن حبان کی تحقیق کے مطابق محمد بن عمر بن عطاف ان کی پیدائش حضرت ابو قتادہ کی وفات کے 4 سال بعد ہوئی، اور ابن حبان کی ماں سوا کی تحقیق کے مطابق جب حضرت ابو قتادہ کی وفات ہوئی تو محمد بن عمر بن عطاف کی عمر 3 سال تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ حدیث کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ حدیث وائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور قابل استدلال نہیں ہے۔ مع ان سن محمد بن عمر بن عطاء، محمد بن عمر بن عطاء کی عمر وہ تحمل حدیث کا نہیں کر سکتی، تحمل حدیث نہیں کر سکتی، لا يحتمل مثل هذا وليس احد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمر من ابي حميد الا عبد الحمید وهو عندكم اضعف، اور وہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ضعیف راوی ہے۔ ولكن الذي، یہاں سے چوتھا جواب دے رہے ہیں کہ ابو حمید کی یہ حدیث کہ اس کو عبد الحمید کے ما سوا ثقات نے روایت کیا ہے، ابو حمید ساعدی کی یہ حدیث کہ اس کو جو عبد الحمید کے دیگر روات ثقہ روات نے روایت کیا ہے، لیکن عبد الحمید کی جو جلوس کی تفصیل ذکر کی ہے، یہ تفصیل اس کے علاوہ ثقہ روات نے ذکر نہیں کی، ثقہ روات نے ذکر نہیں کہ، چنانچہ امام طحاوی آگے 4 سندوں سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ جس کو عبد الحمید کے سوا دیگر روات نے نقل کیا اور اس کے اندر جلوس کی یہ تفصیل ذکر نہیں کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سے استدلال کرنا اس طریقے کے ساتھ حدیث ابو حمید ساعدی سے استدلال کرنا درست نہیں۔ مع ان سن ولكن الذي روى حدیث ابی حمید، اور وہ راوی ثقہ جنہوں نے ابو حمید کی حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کو متصل روایت کیا ہے، لم يفصل حکم الجلوس، انہوں نے جلوس کا وہ طریقہ اور وہ کیفیت نہیں بیان کی ہے جیسا کہ عبد الحمید نے اپنے طریق میں وہ تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس لیے ثقہ روات کی مخالفت ہو گئی، ثقہ روات کی مخالفت ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو حجت قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور چنانچہ امام طحاوی آگے 4 سندوں سے وہ روایات نقل کر رہے ہیں۔ جی، عن محمد بن عمر بن عطاء احد بني مالك عن عياش او عباس بن سهل ساعدي وكان في مجلس فيه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس ابو هريرة وابو سعيد وابو حميد الساعدي من الانصار، یہ تمام کے تمام مجلس کے اندر موجود تھے۔ انہم تذاکروا الصلاة فقال ابو حمید کہنے لگے انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا وکیف، فقال اتبعت ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا فارینا، تو ہمیں وہ نماز کا طریقہ بتلاؤ، قال فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه نحو المنكبين ثم كبر للركوع ورفع يديه ايضا، رکوع میں جانے کے لیے بھی انہوں نے رفع یدین کیا، ثم امکن یدیہ من رکبتیہ غیر مقنع رأسہ ولا مصوبہ، یعنی کہ کمر مساوی تھی رکوع میں، ثم رفع رأسہ، اور رکوع سے اٹھتے وقت انہوں نے یوں کہا سمع اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولک الحمد، ثم رفع یدیہ، اور رفع یدین کیا، ثم قال اللہ اکبر فسجد فانتصب على کفیہ ورکبتیہ وصدور قدمیہ وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك احدى رجليه ونصب قدمه الاخرى، اور یہ انہوں نے جلوس کی کیفیت ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ابو حمید نے خود ان دونوں پاؤں میں سے ایک پر تو تورک کیا اور دوسرے پاؤں کو بچھایا، دوسرے پاؤں کو کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھ گئے، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فلم يتورك، تورک دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں کو موڑ کر دائیں پاؤں سے نکال دیا،
ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فلم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وسلم عن شماله أيضا السلام عليكم ورحمة الله. اگلی روایت دیکھیں. وبي قال حدثنا نصر بن عمار قال حدثنا علي قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حسن بن الحر قال حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أو نحوه. وحديث عيسى أن مما حدثه أيضا في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة. عن عباس بن سہل، حضرت عباس بن سہل ایک دوسرے راوی ہیں جو روایت لے کر آ رہے ہیں. قال اجتمع ابو حمید وابو اسید وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله فذكروا القعود على ما ذكره عبد الحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غير ذلك. اگلی روایت ہے عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله قالوا من أين؟ قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته. رقابت رہی اور میں نے نماز کو خوب محفوظ کیا. قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد وإذا سجد فرج بين فخذيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو رانوں کے درمیان کشادگی غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو رانوں پر نہیں اٹھانے والے ہوتے اور نہ ہی اپنے کوہنیوں کو بچھاتے. فَإِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُدِ أَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اخیرہ کرتے تشہد کا قاعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو پنجوں پر کھڑا رکھتے اور تشہد پڑھتے. فَهَذَا أَصْلُ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْد هَذَا لَيْسَ فِي ذِكْرِ الْقُعُودِ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَائِلٍ. تو فرما رہے امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ یہی حدیث ابی حمید کی اصل ہے کہ جس میں قعود کا ذکر، قعود کی کیفیت وہی ذکر ہے کہ جو کہ حدیث وائل بن حجر میں ذکر تھی. والذی رواہ محمد بن عمر، اور وہ جو راوی ہیں محمد بن عمر، وہ راوی خود غیر معروف ہیں، وہ خود راوی مجہول ہیں، اور وہ خود راوی خود ضعیف ہیں، غیر معروف ہیں. ولا متصل عندنا عن ابی حمید، اور ہمارے نزدیک ان کا اتصال بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا ابو حمید ساعدی سے سماع ثابت نہیں، تو اس وجہ سے ان کی روایت قابل حجت قابل استدلال نہیں ہے. جبکہ دیگر طرق سے جو ابو حمید ساعدی کی روایات ملتی ہیں ان میں قاعدہ اور جلوس کا وہی طریقہ ملتا ہے جو کہ حدیث وائل بن حجر میں ملتا ہے. محمد بن عمرو ضعیف ہیں اور اتصال سند بھی نہیں ہے، کیونکہ ابو حمید ساعدی سے سماع ثابت نہیں. کیوں؟ لأن فی حدیث انہ حضر ابا حمید و ابا قتادہ، کیونکہ ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ابو حمید اور ابو قتادہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، جبکہ ابو قتادہ کی وفات ان سے پہلے ایک لمبا عرصہ پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو قتادہ کی مجلس میں حاضر؟ لأنه قتل مع علی، اس وجہ سے کہ ابو قتادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، وصلی علیہ علی، حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. فَأَيْنَ سِنُّ محمد بن عمر بن عطاء من هذا، تو کیسے محمد بن عمر بن عطا کی اتنی طویل عمر ہو سکتی ہے؟ فلما كان المتصل عن ابی حمید موافقا لما روا وائل ثبت القول بذلك ولم يجوز خلافه، تو اس حدیث وائل بن حجر کے خلاف مفہوم لینا جائز نہیں ہے، تو وہی قول ثابت ہو گیا. چونکہ متصل روایت وہ حدیث وائل کے موافق ہے، مع ما شدہ من طریق النظر. یہاں سے علامہ طحاوی وہ
احناف کی دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں جو کہ نظر تحاوی بھی ہے فریق ثانی کے خلاف. نظر تحاوی کا حاصل یہ کہ قاعدہ اخیرہ کو قیاس کرنا قاعدہ اولا اور جلسہ بین السجدتین پر. قاعدہ اولا اور جلسہ بین السجدتین میں اتفاق ہے کہ افتراش ہے. جب اس میں اتفاق ہے کہ قاعدہ اولا اور جلسہ میں افتراش ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قاعدہ اولا کو کس کے ساتھ مشابہت حاصل ہے. یا تو قاعدہ اولا کے مشابہ ہے قاعدہ اخیرہ، وہ کس کے ساتھ مشابہت حاصل ہے؟ قاعدہ اولا کے ساتھ، یعنی واجب ہے تو یہ بھی واجب ہوگا. یا جلسہ کے مشابہ ہے یعنی فرض ہے تو یہ بھی فرض ہوگا. لہذا یہ جس کے مشابہ ہوگا اسی کا حکم لگایا جائے گا. اور ہمیں غور فکر کرنے سے معلوم ہوا قاعدہ ثانیہ فرض ہے، لہذا اس کی مشابہت جلسہ کے ساتھ ہوگی، لہذا اس میں افتراش ہی ہوگا، اس میں افتراش ہی ہوگا. مع ما شدہ، ساتھ اس کے جو کہ نظر تحاوی نے اس دلیل کو مضبوط کر دیا. وذلك ان رأينا القعود الاول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو ان يفترش اليسرى فيقعد عليها. فریق ثانی یعنی کہ شوافی بھی یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولا اور جلسہ میں افتراش ہے، وہ بائیں پاؤں کو پیچھا کر اس میں بیٹھے. اس میں تو اتفاق ہے. ثم اختلفوا في القعود الاخیر، قاعدہ اخیرہ میں اختلاف ہے. فلم يخلو من احد وجهين ان يكون سنة او فریضہ، فان كان سنة فحكمه حكم القعود الاول. اگر قاعدہ اخیرہ سنت ہے تو اس کا حکم قاعدہ اولا کے حکم کی طرح. وان كان فریضة فحكم حكم القعود فيما بين السجدتين. اگر قاعدہ اخیرہ کا حکم فرض کا ہے تو اس کا حکم جلسے کی طرح. فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر، تو اس کے ذریعے سے بھی وائل بن حجر کی روایت بیان کردہ وہ اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے. وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد. وقد قال بذلك ايضا ابراہیم النخعی كما حدثنا روح بن الفرج. یہاں سے امام طحاوی فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر. وقد قال بذلك ايضا ابراہیم النخعی. وقد قال بذلك ايضا ابراہیم النخعی سے امام طحاوی فریق ثالث یعنی ائمہ احناف کی تیسری دلیل بیان کر رہے ہیں، اور وہ تیسری دلیل تابعین میں سے ابراہیم نخعی کا عمل افتراش ہے، جس کو اس سند کے ساتھ بیان کیا. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحبس عن المغیرہ عن ابراہیم انه كان يستحب اذا جلس الرجل في الصلاة ان يفترش قدمه اليسرى على الارض ثم يجلس عليها. کہ ابراہیم نخعی سے نقل ہے کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ آدمی نماز میں اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر زمین پر اسی بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.